بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عدلیہ کسی بھی جمہوری معاشرے کا اہم ستون ہے۔ انصاف فوری، سستا اور غیر جانبدارانہ منصفانہ طور پر فراہم کرنا عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ انصاف کے اہم تقاضوں میں سے ایک غیر جانبداری ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عدلیہ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ کسی بھی بیرونی دباؤ سے آزاد ہونا چاہیے، چاہے حکومت کی طرف سے ہو، سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہو۔ فیصلے منصفانہ ہونے چاہیے۔ غیر منصفانہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے جس کی وجہ سے تقسیم کا تاثر پیدا ہو۔ عدالتی نظام کمزور ہو تو معاشرے میں جرائم پیشہ افراد کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ایسے معاشرے میں بے اصولیاں پروان چڑھتی ہیں۔ عدالتی نظام کمزور ہونے کی وجہ سے طاقتور لوگ کمزور لوگوں کا استحصال کرتے ہیں۔ معاشرے کے تمام افراد اور عوام ظالم اور بااثر افراد کے سامنے کھڑا ہونے سے کنی کتراتی ہے۔ پاکستان میں عدلیہ کا نظام کافی کمزور اور جانبدار ہے۔ ماضی میں زیر سماعت مقدمات کے فیصلوں کا علم عوام کو پہلے سے معلوم ہو جاتا تھا کہ عدالتی فیصلہ کیا آنے والا ہے۔ مختلف ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پر شور شرابہ برپا ہو جاتا تھا۔ مقدمے کی سماعت کرنے والے جج کو دیکھ کر اینکرز، ٹی وی رپورٹرز اور عوام میں تبصرے شروع ہو جاتے تھے کہ جج صاحب نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اب بھی عدلیہ میں جانبدار ججز موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سویلین کے مقدمات ملٹری کورٹس میں سماعت ہو رہی ہے۔ جانبدار فیصلوں نے عوام کا بہت نقصان کیا ہے۔ معیشت تباہ و برباد ہو گئی، سیاست غیر مستحکم ہو گئی، حتیٰ کہ افواج پاکستان کو بھی نقصان پہنچا۔ پاکستان میں معمولی سی سرکاری نوکری یا پرائیویٹ نوکری اداروں میں حاصل کرنے کے لیے امیدوار کو انٹرویو ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، اور ادارے امیدوار کی اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کے بعد بھی 3 ماہ تک پروبیشن پیریڈ سے گزارتے ہیں۔ لیکن ہائی کورٹ کا جج جب بنانا ہو تو اس کے لیے انٹرویو ٹیسٹ خالی اسامی کا اشتہار نہیں دیا جاتا اور نہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ بس اتنا کافی ہے کہ وہ کس سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتا ہے، اس کا والد، بھائی یا رشتہ دار پہلے جج رہ چکا ہے کہ نہیں۔ پھر جو ہے نا سٹیک ہولڈرز مل بیٹھتے ہیں اور مل جل کر جج بنا لیتے ہیں۔ اگر اسی طرح جج بنتے رہے تو پھر عدلیہ طاقتور نہیں، کمزور رہے گی۔ جج لگانے کا فیصلہ سٹیک ہولڈرز نے کرنا ہے، لیکن تنخواہیں اور مارات کا بوجھ عوام پر ڈالا جاتا ہے۔ 9 مئی کے 25 ملزموں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ ISPR کی پریس ریلیز میں نام اور تفصیلات موجود ہیں۔ 9 مئی کا سانحہ عوامی ایشو پر رونما نہیں ہوا، بلکہ ایک سیاستدان کی ضد اور انا تھی۔
جھوٹے بیانیوں کے ساتھ فیض حمید اور باجوہ نے عمران خان کو عوام پر مسلط کیا۔ عمران خان حکومت چلانے میں ناکام ہوا۔ ملکی معیشت اور ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا۔ عمران خان کے اقتدار ملک سلامتی سے زیادہ اہم تھا اور اقتدار چھن جانے کے دکھ میں 9 مئی کا سانحہ کروا دیا گیا۔ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو جب آئین اور قانون کے مطابق سزا ملے گی تو انصاف تب ہوگا اور عوام کے سامنے ان کے نام بھی آ جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے ملٹری کورٹ کی سزاؤں کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ زیر حراست افراد عام شہری ہیں اور ان افراد کے خلاف سنائی گئی سزائیں انصاف کے اصولوں کے منافی ہیں۔ یہ عمر ایوب صاحب کا بیان ہے۔ اگر عمر ایوب صاحب کا خیال ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا تو عمر ایوب صاحب کے پاس 40 دن کا وقت ہے۔ ملٹری کورٹس میں وہ اپیل دائر کریں، وہاں سے اگر ان کی اپیل ریجیکٹ کی جاتی ہے تو وہ ریم کی اپیل آرمی چیف یا صدر پاکستان کو بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں سے بھی سنوائی نہ ہونے کی صورت میں ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ عمر ایوب صاحب کا فیئر ٹرائل نہ ہونے کا بیان درست نہیں ہے۔ 9 مئی سانحہ کی ویڈیو خود پی ٹی آئی کے ورکرز نے بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی۔ ویڈیوز کی مدد سے ملوث افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، پھر بھی اپیل کا حق پی ٹی آئی کی قیادت کے پاس موجود ہے۔ ملٹری کورٹ سے یہ پہلی بار سزائیں نہیں ہوئی۔ عمران خان کے دور حکومت میں بھی سویلین کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ملی تھیں اور اس وقت عمران خان ملٹری کورٹ کے حق میں وکالت کیا کرتے تھے اور دلیلیں پیش کیا کرتے تھے کہ جی دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں وہ انصاف نہیں کر رہی اور سزائیں نہیں دے رہی، اس لیے سویلین کو ملٹری کورٹ سے سزائیں دی جا رہی ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس وہ عدالتیں ہیں طاقتور، بلکہ عدالتیں طاقتور تو ہونے ہی نہیں دی گئی۔ جتنی بھی اس وقت ججز ہیں وہ سارے جنرل فیض حمید صاحب نے لگائے تھے اور وہی سلسلہ عدلیہ میں چل رہا ہے۔ اگر عدالتیں ہماری غیر جانبدار ہوتی تو شاید یہ مقدمات ملٹری کورٹس میں نہ چلتے، بلکہ یہ ہائی کورٹ میں چل رہے ہوتے، سپریم کورٹ میں چلتے۔ لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی یقین نہیں ہے کہ یہاں سے جو ہماری عدلیہ ہے وہاں سے انصاف ملے گا۔ اگر عدلیہ سے انصاف کی توقع ہوتی تو پھر کبھی بھی ملٹری کورٹس میں ان ملزمان کے خلاف مقدمات زیر سماعت نہ لائے جاتے۔ یہ عام بات نہیں ہے کہ اس وقت عوام کو جو ہے نا عدالتوں پر، عدلیہ پہ یقین نہیں ہے کہ وہ منصفانہ فیصلے کرتے ہیں۔ چودھری ثاقب، پہلے بھی عدلیہ کا یہی، چودھری افتخار جب چیف جسٹس آف پاکستان تھا یہ سلسلہ وہاں سے چل رہا ہے، پھر اوپر سے ہمیں تحفہ مل گیا ثاقب نثار، بابا رحمتا، اس کے بعد چیف جسٹس مل گیا بندیال،
ٹھیک ہے جی. تو جب عدلیہ میں ایک مقدمہ زیر سماعت ہے اور جج کو دیکھ کر عوام نتیجہ اخذ کر لے کہ فلاں جج صاحب اس مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ سنانا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ بہت زیادہ یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے. لاکھوں میں یہ لوگ تنخواہ لیتے ہیں، مراعات ہیں ان کی، اور بوجھ عام بندے کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. عوام کو ان لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں. دو لوگوں سے نہ عوام کو بالکل فائدہ نہیں ہے، اور دونوں جو ہے نا عوام پر بوجھ بنے ہوئے ہیں. ایک ہمارے ججز سے عام بندے کی سنوائی نہیں ہو سکتی، عام بندے کا مقدمہ جو ہے نا وہ نہیں سنا جاتا، اور نہ اس کے حق میں فیصلہ آتا ہے. دوسری بات، جو ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں، یہ ووٹ عوام سے لے کر عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے پارلیمنٹ تک، پارلیمان میں پہنچتے ہیں. وہاں پر جا کر ان سارے اپنے دکھڑے سنانے شروع کر دیتے ہیں، عوام کا دکھ بھول جاتے ہیں. عوام کا دکھ ان کو اس وقت تک یاد رہتا ہے جب تک یہ الیکشن لڑ نہیں جاتے، الیکشن ہو نہیں جاتا. الیکشن کی کمپین کے دوران جو ہے نا انہیں عوام سے ہمدردی بھی ہوتی ہے، عوام کے ان کو دکھ بھی نظر آتے ہیں، عوام کے لیے یہ آواز بھی بلند کرتے ہیں. لیکن جو ہی یہ پارلیمان میں پہنچتے ہیں، پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، اپنا حلف اٹھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ عوام کو بھول جاتے ہیں. اب ایم پی اے ایم این اے بھی جو ہے نا 10-10 لاکھ روپیہ تنخواہوں پہ پہنچ گئے ہیں کہ جی ان کا گزارا 46,000 میں نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے جی. جج صاحب کا بھی جو ہے نا 2-4 لاکھ روپے میں گزارا نہیں ہوتا، وہ بھی جو ہے نا 10-10 12-12 لاکھ روپے تنخواہ لے لیتے ہیں. تو بھائی جب آپ لوگوں کا 10-12 لاکھ تنخواہ لے کے پھر بھی آپ لوگوں کی کوئی جو ہے نا ڈلیوری عوام کو نہیں ہے، تو جو ہمارے ایم پی ایس حضرات ہیں وہ 46,000 میں اگر ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا باقی مراعات لے کر، تو بھائی بتاؤ کہ 20-25,000 تنخواہ لینے والے لوگوں کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ ان کے لیے تو آپ نے آواز نہیں اٹھائی، ان کی تنخواہیں تو بڑی نہیں ہیں. آپ لوگ ڈائریکٹ جو ہے نا لاکھوں کی تنخواہ میں چلے گئے ہو. یار آپ کو اپنی پریشانی لگ گئی کہ 46,000 میں ہمارا جو ہے نا وہ گزر بسر نہیں ہے جناب، ہماری لاکھوں میں تنخواہ کر دو. لیکن اس عوام کا نہیں پتا آپ کو جو 20-25,000 روپے میں رڑ رہی ہے، ذلیل و خوار ہو رہی ہے. اس میں سے انہوں نے 10-12 ہزار روپے بجلی کا بل بھی دینا ہے، 10-12 ہزار سوئی گیس کا بل بھی دینا ہے. ٹھیک ہے، پھر بچوں کو کھلانا بھی ہے، ان کو کوئی پڑھائی کا بھی کچھ کرنا ہے، وہ بیمار ہو جائیں تو دوائی وغیرہ بھی لینی ہے. ان کا کیسے گزارا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کو اپنی فکر تو لگ گئی کہ ہمارا گزر بسر نہیں ہوتا، ہماری تنخواہیں بڑھا دو. لیکن عوام کی تنخواہوں کا آپ کو نہیں پتا کہ عوام کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، عوام پہ کیا گزر رہی ہے. اور جو ہمارے ججز صاحب ہیں، ان کی ساری تنخواہ کا بوجھ ہم لوگ برداشت کرتے ہیں. آئی ایم ایف کی قسطیں ہم لوگ اتارتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں. ایک یونٹ جو ہے نا وہ 200 روپے کا بھی ہم خریدتے ہیں صرف ان لوگوں کی وجہ سے. لیکن وہاں سے جب فیصلے اس طرح کے ہوں، وہاں پہ جب انصاف اس طرح کا بکھرا ہو، تو کیا کریں؟ بہرحال آپ بھی سوچیں، ہم بھی سوچتے ہیں. ہم تو بولتے ہیں، آپ خاموش ہیں. تو کم از کم چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کر دیا کریں. شکریہ.